آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے امام کی شکایت پیش کی جو لمبی نماز پڑھاتا تھا۔ انہوں نے کہا حضور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام سخت غصے میں آئے، آپ نے ارشاد فرمایا انکم منفرون عن الجماعات والامور الاسلامیہ، فرمایا تم لوگوں کو متنفر کر رہے ہو جماعت سے اور امور دینیہ سے، امور اسلامیہ سے متنفر کر رہے ہو۔ حالانکہ اگر کوئی شخص نماز میں قرات لمبی کرتا ہے تو وہ یہ جو عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے۔ نماز کے اندر قرات ہے، اللہ کا قرآن ہے، قرآن پڑھنا افضل ہے اور نماز میں پڑھنا اور افضل ہے۔ تو جو افضل ترین عبادت ہے اس کو بھی طول نہیں دے سکتے آپ، تو پھر میں اپنی گفتگو کو کیوں طول دے سکوں کہ جس سے لوگ اذیت میں مبتلا ہوں۔ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، کسی کو تلقین کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ نفلی عبادت کے لیے آپ واجب کی عبادت جتنا زور نہیں دے سکتے، جو واجبات ہیں ان کا زور فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو دین کی حکمت یہ ہے کہ آسانی سے لوگوں تک دین پہنچایا جائے۔ ہاں جہاں دین نے ہمیں سختی کرنے کی تلقین کی ہے وہ ایک الگ امر ہے، اور جہاں نہیں کی تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ہم ان امور پہ اتنا زور دے دیتے ہیں جن کی شریعت میں تاکید نہیں ہوتی، اور ان امور پہ ہم بعض اوقات زور نہیں دیتے جن میں شریعت میں زور ہوتا ہے۔ تو یہ پھر ہم اپنی خواہش کو مقدم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی امر کے اندر تبلیغی امور ہوں، اعمال ہوں، رویے ہوں، گفتگو ہو، طرز معاشرت ہو، اس میں جو ہے وہ حد سے تجاوز نہیں کرے۔ شریعت نے جس حد تک جانے کا کہا، دیکھیے جہاد میں آخری حد تک جانے کا کہا ہے، مخالف کی گردن اتار دینے کا حکم ہے، وہاں ہم جا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی حد بندی رکھی کہ بچوں کو قتل نہیں کرو گے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، اسی طرح بیماروں اور لاغروں کو، معذوروں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے پروہت، پادری اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کا قتل نہیں کرو گے، فصلیں نہیں اجاڑو گے، جانور نہیں قتل کرو گے۔ وہاں بھی آداب دیے، کہتے جنگ اور محبت میں کوئی ضابطے نہیں ہوتے، اسلام نے یہاں بھی ضابطے دیے۔ آقا کریم صحابہ کو جنگوں پر روانہ کرتے ہوئے وصیت کیا کرتے تھے، پھر تمہارا بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو اور اس نے تمہارے لشکر کو نقصان بھی پہنچایا ہو، تمہارے بہت سارے لوگ شہید بھی کیے ہو، اور کتنا غصہ ہے اس کے اوپر، کہا ضرور قتل کرنا لیکن کسی کی شکل نہ بگاڑنا، یہ شکل تمہارے رب نے بنائی ہے، رب کی بنائی ہوئی شکل کو تم مسخ نہیں کر سکتے، جتنا بھی بدترین دشمن تمہارا کیوں نہ ہو، اگرچہ بھاولا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ کئیوں کی جان لے چکا اور جدھر سے گزرتا ہے کاٹتا چلا جاتا ہے، اب لازم ہو گیا کہ اس کتے کو مار دیا جائے، تو اس کے پیچھے لٹ لے کے دوڑے، بندوق لے کے دوڑے، خنجر لے کے دوڑے، اس کو مارنے لگے، پھر آواز آئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کتے کو مارنے لگے ہو، تمہیں غصہ بھی بڑا ہے، کتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن میری آواز سنو، ایاکم والمثلہ ولو بالکلب العقور، اس کی شکل نہیں بگاڑنی، اگرچہ بھاولا کتا ہے لیکن اس کی شکل رب نے بنائی ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اصل تصویر ہے دین کی۔ جب ہمارا دین یہ شکل دین کی پیش کر رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو ٹانگ سے گھسیٹ کر محض الزام پر اس کو سڑک میں چوراہے میں رکھ کر کے اس کی ہڈیاں توڑ دیں اور پھر اس کی لاش کو جو ہے وہ جلا کر کے راکھ میں تبدیل کر دیں اور اس کو ہم حضور کی محبت قرار دیں۔ یہ ہمارے نفس کی خواہش ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہو سکتی۔